دنیا میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے صرف نظر کیا نہیں جا سکتا، لیکن ہم بعض اوقات اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے ہم ان حقیقتوں سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اثرات ساری زندگی پر، حتیٰ کہ بعض اوقات آخرت پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت جو آج ہم اللہ کی توفیق سے یہاں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے معاشروں کی اصلاح میں، بالخصوص دعوت اور تربیت میں خواتین کا کردار، کہ معاشرے کے اندر جس طرح مردوں میں دعوت کا، اصلاح کا، تربیت کا تصور ہے، نظریہ ہے، کوششیں ہیں، کیا خواتین کے اندر بھی ان کے میدانوں کے حوالے سے، ان کے شعبہ جات کے حوالے سے، ان کی دنیا کو سامنے رکھ کے کیا ہمارا تربیتی نظام، ہمارا دعوتی نظام، ہمارا اصلاحی میکانزم ایسا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم ان کی تربیت اور اصلاح کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں؟ جب اس حقیقت کو غور سے دیکھا جائے تو سمجھی آتی ہے کہ معاشرہ اجتماعی طور پر اس پر یا تو غفلت کا شکار ہے، یا اس حساسیت کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور حادثات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کو دیکھتے ہیں، تو قرآن و حدیث نے جہاں مرد حضرات کا بہت زیادہ تذکرہ کیا، وہیں پر خواتین کے متعلق بھی بہت کچھ بیان کیا گیا، لیکن اجتماعی طور پر مردوں کے حوالے سے توجہ، سنجیدگی زیادہ ہے اور خواتین کے حوالے سے کم ہے۔ اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، اس کی اہمیت کس قدر ہے، یہ جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو بڑے آرام سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلاً پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق پر جو بڑی واضح سی ایک دو باتیں کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے، ہماری ہی عبادت کرے۔ دوسری جگہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن اعمال، اچھے کردار کا مالک بنتا ہے، بہترین کام کرتا ہے، کون ہے وہ؟ تو جب بات آئے گی انسانوں کی تخلیق میں تو مردوں کے ساتھ خواتین بھی شامل ہیں۔ جب بات آئے گی زندگی اور موت کو فیس کرنے میں تو جہاں مرد حضرات پیدا ہوتے ہیں، وفات پاتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی پیدا ہوتی ہیں اور وفات پاتی ہیں۔ پھر جب بات کی گئی ہے جنت اور جہنم کی تو وہاں پر بھی کئی جگہوں پر باقاعدہ مینشن کر کے یہ بات کی گئی کہ مومن مرد، مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں،
اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، یہ باقاعدہ ساتھ ساتھ چلا کے اللہ نے آخر میں کہا ان دونوں کے لیے ہم نے جنتوں کے وعدے کیے۔ گویا مرد اپنا رویہ درست کریں، اپنا کردار سیٹ کریں، خواتین اپنے حصے کا کام بہتر کریں، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو آخر میں جنتوں کی خوشخبری سناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں جنتیں مردوں کی ضرورت اور مسئلہ ہیں، وہیں پر جنت عورتوں کی بھی ضرورت اور ان کا بھی مشن اور مقصد یہ اللہ نے طے کیا ہے۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں۔